پاکستان کی سیاست ایک ایسی پیچیدہ کہانی ہے جہاں اقتدار کی جنگ، انصاف کے ترازو اور طاقت کے کھیل کا ہر لمحہ ایک نئے باب کو جنم دیتا ہے۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت میں القادر ٹرسٹ کے حوالے سے سابق وزیر اعظم عمران خان کو سنائی گئی سزا اور لندن کی ایون فیلڈ پراپرٹیز کے معاملے میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کو دی گئی سزا، یہ دونوں کہانیاں ایک دوسرے کے عکس کی مانند ہیں، لیکن ان کی گہرائی اور پیچیدگی ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ یہ کہانیاں محض قانونی کیسز نہیں ہیں، بلکہ وقت کے دھارے میں بدلتی ہوئی طاقت کی کہانیاں ہیں، جہاں شخصیات نہیں بلکہ بیانیے ٹکراتے ہیں اور عدالتیں صرف فیصلے نہیں سناتی بلکہ مستقبل کے سیاسی منظرنامے کی راہیں متعین کرتی ہیں۔ القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان پر زمین کے مبینہ غیر قانونی عطیے اور برطانیہ سے آنے والے 190 ملین پاؤنڈز کے مشکوک استعمال کا الزام تھا۔ یہ کیس ان کے دور اقتدار میں طاقتور حلقوں کے ساتھ ان کے تعلقات، عوامی حمایت اور صاف اور شفاف پاکستان کے نعرے کی روشنی میں دیکھا گیا۔ دوسری جانب ایون فیلڈ پراپرٹیز کا معاملہ نواز شریف کے دور اقتدار میں دولت کے مبینہ غیر قانونی ذرائع سے بیرون ملک جائیدادیں خریدنے کا تھا۔ یہ کیس ان کے سیاسی خاندان، بدعنوانی کے الزامات اور ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کے تناظر میں سامنے آیا تھا۔ دونوں کیسز میں مماثلت یہ ہے کہ یہ صرف قانونی معاملات نہیں ہیں بلکہ طاقت کے توازن، سیاسی بیانیوں اور عوامی حمایت کے امتحانات بھی تھے۔ عمران خان کی مقبولیت جو ان کے احتساب سب کے لیے کے نعرے پر مبنی تھی اور نواز شریف کا سیاسی شہید کا بیانیہ، دونوں اپنی اپنی جگہ عوام کے دلوں پر حکمرانی کرتے رہے۔ پاکستان کی عدالتوں میں یہ مقدمے کسی جادوئی کہانی کے مناظر کی طرح ہیں، جہاں قانون کی روشنی اور سیاست کی تاریکی ایک دوسرے سے ٹکراتی رہی۔ ہر سزا، ہر ضمانت اور ہر اپیل ایک نئے باب کی صورت کھلتی ہے اور اس کے سائے میں عوام کے ذہنوں میں یہ سوال جنم لیتا ہے، کیا یہ انصاف ہے یا طاقت کے کھیل کی ایک اور چال؟ یہ کہانی ختم ہونے کی بجائے ایک مسلسل دھاگا بنتی جا رہی ہے، جہاں مذاکرات کی میزوں پر سیاستدان اپنے زخموں کی قیمت لگاتے ہیں اور عدالتوں کے دروازے فیصلہ سازوں کے راستے بناتے ہیں۔ لیکن سچ کیا ہے؟ وہ سچ جو دھوئیں اور آئینے کے پیچھے چھپا ہے۔ شاید وہ وقت کی گہرائیوں میں کہیں دفن ہو گیا ہے، یا شاید یہ قوم کے ضمیر میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں۔ اسد آوان کا لکھا ہوا ہے، رت بھی تبدیل ہوئی، سال بھی تبدیل ہوا، عہد ماضی کی طرح حال بھی تبدیل ہوا، شاخ در شاخ بہت خوش ہیں پرندے، لیکن ان کو معلوم نہیں جال بھی تبدیل ہوا، مطمئن تھے کہ خریداری کریں گے ہم بھی، نرخ تبدیل ہوئے، مال بھی تبدیل ہوا، یہ جو تصویر ہے تصویر کسی ماہرو کی، وہ جو رخسار پہ تھا خال بھی تبدیل ہوا، میں نے جس شخص کو بدلا تھا بڑی محنت سے، اس کے ہاتھوں سے زرے فال بھی تبدیل ہوا، کتنا تبدیل ہوا پچھلے برس بھی یہ اسد، دیکھتے دیکھتے امسال بھی تبدیل ہوا۔ ناظرین، اس کیس کی حقیقت کیا؟ اس کے اندر تمام تر چھپے ہوئے عناصر پر روشنی ڈالی جائے گی اور مستقبل کی حکمت عملی کو طے کرنے کے گر بتائے جائیں گے۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت کے فیصلے نے پاکستان کی سیاست میں ایک نیا بھونچال پیدا کیا ہے، جہاں سابق وزیر اعظم عمران خان کو 14 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی۔ اس کے ساتھ ہی ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کو بھی 7 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانے کا حکم دیا گیا۔ یہ فیصلہ القادر ٹرسٹ کیس کے تحت دیا گیا، جس میں قومی احتساب بیورو نے خفیہ معاہدے کا الزام عائد کیا تھا۔ اس الزام کے مطابق برطانیہ سے منجمد کی گئی 190 ملین پاؤنڈز کی رقم کو پاکستان لانے کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت واجب الادا رقم میں ایڈجسٹ کیا گیا، جو مبینہ طور پہ غیر قانونی عمل گردانا گیا۔ جب عدالت نے اڈیالہ جیل میں فیصلہ سنایا تو عمران خان، بشریٰ بی بی اور تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت موجود تھی۔ عدالت نے القادر یونیورسٹی کو سرکاری تحویل میں لینے کا حکم بھی جاری کیا۔ عمران خان اور بشریٰ بی بی نے اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کی سختی سے تردید کی اور اس فیصلے کو سیاسی انتقام قرار دیا۔ تحریک انصاف کے حامیوں اور ناقدین کے درمیان یہ معاملہ ایک بار پھر شدت اختیار کر چکا ہے، جہاں ایک جانب فیصلے کی قانونی حیثیت پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں تو دوسری جانب عدالت کے فیصلے کو قانون کی بالادستی قرار دیا جا رہا ہے۔
عدالت کے فیصلے نے القادر ٹرسٹ کیس میں پروسیکیوشن کی کامیابی کو اس کی مضبوط دستاویزی شواہد اور گواہان کی قابل اعتماد گواہیوں سے جوڑا ہے۔ فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ استغاثہ کی جانب سے پیش کیے گئے شواہد کو ملزمان کی دفاعی ٹیم جھٹلا نہیں سکی اور گواہان کی شہادتیں مضبوط ہیں، ہم آہنگ ہیں اور تسلسل کے ساتھ پیش کی گئی ہیں، جنہیں جرح کے باوجود متزلزل نہیں کیا جا سکا۔ عدالت نے پروسیکیوشن کے مقدمے کو دستاویزی شواہد کی بنیاد پر ایک ٹھوس اور جامع کیس قرار دیا، جس میں عمران خان اور بشریٰ بی بی کے خلاف الزامات کو ناقابل تردید انداز میں ثابت کیا گیا۔ فیصلے کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ گواہان کو طویل اور سخت جرح کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود ان کی ساکھ متاثر نہیں ہوئی اور ان کے بیانات میں تسلسل برقرار رہا۔ عدالت یہ بھی تسلیم کر چکی ہے کہ پروسیکیوشن کے شواہد میں چند تضادات موجود ہو سکتے ہیں، لیکن ان وائٹ کالر جرائم میں یہ تضادات فطری سمجھے جاتے ہیں اور کیس کی بنیادی سچائی پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ اہم بات یہ ہے کہ عدالت نے دفاعی ٹیم کو متعدد مواقع دیے تاکہ وہ پروسیکیوشن کے مقدمے میں کوئی دراڑ ڈال سکیں، لیکن دفاعی ٹیم اس میں ناکام رہی، یہ عدالت کہہ رہی۔ یہ فیصلہ پاکستان میں وائٹ کالر کرائمز اور اعلیٰ سیاسی شخصیات کے خلاف مقدمات کی سماعت کے حوالے سے ایک نظیر بھی بن سکتا ہے، اور اچھی نظیر بھی اور بری نظیر بھی۔ اس فیصلے کے بعد یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا اس مقدمے میں واقعی انصاف کے تقاضے پورے کیے گئے یا یہ فیصلہ سیاسی حالات سے متاثر ہوا؟ آیا اس کیس میں پروسیکیوشن کی کامیابی حقیقی تھی یا اسے عدالت نے خاص تناظر میں ترجیح دی؟ یہ تمام سوالات آنے والے دنوں میں عوامی اور قانونی حلقوں میں زیر بحث رہیں گے۔ القادر ٹرسٹ ریفرنس پاکستان کی سیاست اور عدالتی تاریخ میں ایک اہم مقدمہ بن چکا، جس میں سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی اور 6 دیگر افراد پر سنگین الزامات عائد کیے گئے تھے۔ یہ کیس 1 دسمبر 2023 کو نیب کی جانب سے اسلام آباد کی احتساب عدالت میں دائر کیا گیا، جس میں 190 ملین برطانوی پاؤنڈ کی رقم زمین کے ایک مبینہ خفیہ معاہدے کے حوالے سے سوالات اٹھائے گئے۔ نیب نے موقف اٹھایا کہ یہ رقم دراصل پاکستانی عوام کی ملکیت تھی جو برطانیہ سے واپس لائی گئی، لیکن اسے واجبات میں ایڈجسٹ کر دیا گیا اور اس کے عوض القادر یونیورسٹی کے لیے 450 کنال زمین بطور عطیہ فراہم کی گئی۔ فروری 2024 میں عمران خان اور بشریٰ بی بی پر فرد جرم عائد ہوئی، جسے دونوں نے سختی سے رد کرتے ہوئے سحت جرم سے انکار کیا۔ مقدمے کے دوران عدالت کی جانب سے 5 ملزمان کو اشتہاری قرار دیا گیا۔ عدالت نے ان اشتہاری ملزمان کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے ان کی پاکستان میں تمام جائیدادیں ضبط کرنے کا حکم دے دیا۔ نیب نے کہا کہ مقدمے میں تمام شواہد دستاویزی ہیں اور یہ وائٹ کالر کرائم کی ایک واضح مثال ہے، لیکن دفاعی وکلاء کا موقف یہ تھا کہ یہ الزامات سیاسی انتقام کے سوا کچھ نہیں ہیں۔ اس مقدمے نے عوام اور سیاسی حلقوں میں بڑے پیمانے پر بحث کو جنم دیا۔ ایک جانب کچھ لوگ اسے احتساب کا عمل قرار دے رہے ہیں، تو دوسری طرف کئی ایکسپرٹس اور تجزیہ کار اسے نیب کی پولیٹیکل انجینئرنگ کی ایک کوشش کے طور پہ دیکھ رہے ہیں۔ اشتہاری ملزمان کی غیر موجودگی اور عدالت کے سخت احکامات نے معاملے کو مزید پیچیدہ بنایا، جس سے کئی سوالات جنم لیے۔ کیا یہ مقدمہ واقعی شفافیت کے اصولوں پر چلایا گیا؟ کیا نیب تمام ملزمان کو عدالت کے کٹہرے میں لانے میں کامیاب ہو پایا؟ اور اگر نہیں ہوا تو کیوں نہ ہوا؟ اور کیا یہ کیس پاکستان کے عدالتی نظام کی غیر جانبداری پر ایک سنگ میل ثابت ہوگا یا محض ایک اور سیاسی تماشا بن کے رہ جائے گا؟ عمران خان اور بشریٰ بی بی کے خلاف عدالتی فیصلے نے ان کی سیاسی جماعت تحریک انصاف کے لیے شدید چیلنجز پیدا کیے۔ بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی اس کے اندر بھی برتری اور نیک نامی ہے، کیونکہ سب کو پہلے سے معلوم تھا کہ یہ فیصلہ آئے گا۔ کچھ صحافیوں کی جانب سے پہلے سے ٹویٹس کر دی گئیں، جس پر پاکستان تحریک انصاف نے اس کے اوپر سوالات اٹھائے اور جواباً یہ سننے کو ملا کہ پینما کیس کے اندر جب ابتدائی طور پہ ہم نے خبریں دی تھیں تو وہ آپ کے لیے اچھی ہوا کرتی تھیں، لیکن اب آپ کے بارے میں خبریں دی ہیں تو آپ ہمیں کسی کا ماؤتھ پیس قرار دیتے ہیں۔ پارٹی کے کارکن اور حمایتی اس فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے احتجاج بھی کر رہے ہیں، جبکہ ناقدین کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان اور ان کے قریبی افراد کو قانون کے دائرے میں رہ کر اپنی بے گناہی ثابت کرنی چاہیے۔ دوسری جانب اشتہاری قرار دیے گئے ملزمان کی عدم موجودگی نے اس مقدمے کی شفافیت پہ سوال اٹھایا۔ القادر ٹرسٹ کیس پاکستان کے قانونی اور سیاسی نظام کے لیے بھی ایک آزمائش بن چکا ہے، جب یہ اپر کورٹ کے اندر جائے گا، یعنی ہائی کورٹ میں اپیل کی جائے گی۔ قومی احتساب بیورو کی جانب سے مقدمے میں پیش کیے گئے 35 گواہان میں 2 اہم شخصیات سابق وفاقی وزراء پرویز خٹک
اور زبیدہ جلال بھی شامل تھیں، جن کی گواہی نے کیس کو مزید پیچیدہ بنایا۔ نیب نے الزام عائد کیا کہ یہ اراضی القادر یونیورسٹی کے نام پہ دی گئی، لیکن در حقیقت اس کے پیچھے اختیارات کے ناجائز استعمال اور برطانیہ سے واپس لائی گئی رقم کے مبینہ غلط تصرف کا معاملہ ہے۔ نیب حکام کے مطابق یہ مقدمہ اس وقت مزید نمایاں ہوا جب عمران خان کو 9 مئی 2023 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے اسی کیس میں گرفتار کیا گیا تھا۔ یہ گرفتاری ایک غیر معمولی واقعہ تھی اور جس نے نہ صرف پاکستان بلکہ بین الاقوامی سطح پر توجہ حاصل کی۔ گرفتاری کے بعد عمران خان کی درخواست ضمانت ابتدائی طور پہ احتساب عدالت نے مسترد کر دی، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے 10 لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض انہیں ضمانت پہ رہا کر دیا۔ اس کیس کے دوران نیب نے دعویٰ کیا کہ زمین کا عطیہ القادر یونیورسٹی کے لیے نہیں بلکہ ایک خفیہ معاہدے کے تحت تھا۔ نیب کی تحقیقات نے اس بات کے اوپر زور دیا کہ اختیارات کے ناجائز استعمال سے ریاست کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ عمران خان اور ان کی قانونی ٹیم نے ان تمام الزامات کی سختی سے تردید کی اور نیب کے شواہد کو سیاسی انتقام قرار دیا۔ اس مقدمے میں عدالت نے نیب کے گواہان کے بیانات کو قابل اعتبار قرار دیا، جن میں سے کئی گواہان نے طویل جرح کے باوجود اپنے بیانات دیے۔ عمران خان کی گرفتاری اور اس مقدمے کی سماعت نے عوامی سطح پہ شدید رد عمل پیدا کیا۔ اب اس کیس کا مرکز وہ 450 کنال سے زیادہ زمین ہے جو القادر یونیورسٹی کے نام پہ عطیہ کی گئی، لیکن نیب کے مطابق یہ زمین جو ہے یہ اس کے آنر اور عمران خان کی حکومت کے درمیان اس کا ایک مبینہ خفیہ معاہدہ ہوا تھا۔ یہ معاملہ اس وقت پہلی بار منظر عام پہ آیا تھا جب 2019 میں سابق وفاقی وزیر اور موجودہ سینیٹر فیصل وابڈا نے کابینہ اجلاس سے متعلق انکشاف کیا تھا کہ اس اجلاس میں برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی اور حکومت پاکستان کے درمیان طے پانے والے ایک معاہدے کو بند لفافے میں پیش کیا گیا۔ فیصل وابڈا کے مطابق کابینہ کے ارکان کو پہلے سے کوئی اطلاع نہیں دی گئی تھی اور اس معاملے پہ فواد چودھری اور شیریں مزاری نے بھی سوالات اٹھائے تھے۔ وفاقی کابینہ کے رولز کے مطابق کسی بھی معاملے کو زیر بحث لانے سے 7 دن پہلے اسے سرکولیٹ کیا جانا ضروری ہوتا ہے، لیکن اس معاہدے میں یہ اصول نظر انداز کیا گیا۔ نیب کی جانب سے دائر ریفرنس میں یہ سوال اٹھایا گیا کہ کابینہ کے ارکان کو اطلاع دینے میں یہ جلد بازی کیوں کی گئی۔ نیب کا الزام یہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈز جو برطانیہ میں منجمد ہونے کے بعد پاکستانی حکومت کو منتقل ہوئے اور واجب الادا 460 ارب روپے میں ایڈجسٹ کر دیے گئے، اسی کے بدلے یہ زمین ملی۔ دستاویزات میں بشرا بی بی کے بطور ٹرسٹی دستخط موجود ہیں جو اس معاہدے کی قانونی حیثیت کو سوالیہ نشان بناتے ہیں۔ نیب کی جانب سے دائر ریفرنس میں عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف عائد کیے گئے الزامات نہ صرف قانونی بلکہ اخلاقی بنیادوں پر سوالات کو جنم دے رہے تھے۔ اور ریفرنس کے مطابق سابق وزیر اعظم عمران خان کے دور میں برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کے ساتھ ہونے والی معاہدہ شدہ ڈیڈ جو تھی وہ 6 نومبر 2019 کو سائن کی گئی، لیکن حیرت انگیز طور پہ اس کے بعد ہونے والے اقدامات کے حوالے سے وفاقی کابینہ لا علم رہی۔ برطانیہ سے منجمد شدہ رقم کی پہلی قسط نیب کے مطابق 29 نومبر 2019 کو پاکستان میں سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں منتقل ہو چکی تھی، لیکن وفاقی کابینہ سے اس ڈیڈ کی منظوری 3 دسمبر 2019 کو لی گئی۔ اس تاخیر سے نہ صرف وفاقی کابینہ لا علم رہی بلکہ یہ سوال بھی پیدا ہوا کہ پہلی قسط کی منتقلی کے بعد معاہدے کو منظور کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ اس کے علاوہ ایسٹ ریکوری یونٹ جس کی قیادت شہزاد کر رہے تھے 2018 سے نیشنل کرائم ایجنسی کے ساتھ رابطے میں تھی۔ نیب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ معاہدے پہ پردہ ڈالنے کے لیے کابینہ سے بعد میں منظوری لی گئی، حالانکہ ملک میں کوئی قانون ایسا نہیں جو اس معاہدے کو عوام سے چھپانے کی اجازت دیتا ہو۔ اس ریفرنس میں کہا گیا کہ برطانیہ سے آنے والی رقم کو وفاقی حکومت کی بجائے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں منتقل کیا گیا۔ عمران خان نے بطور وزیر اعظم اس معاملے میں ایسی رعایتیں دیں جن کے بدلے میں زمین کے عطیے کی صورت میں ڈونیشن حاصل کی گئی جو نیب قوانین کے تحت رشوت کے زمرے میں آتی ہے۔ اب یہ تو ہے وہ کیس جس پہ نیب کی جانب سے موقف اپنایا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کیس میں بانی پاکستان تحریک انصاف سابق وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے پیش کیے گئے تمام گواہ جو تھے ان کے بیان قلم بند ہوئے، جن کے نام لکھوائے گئے تھے، کیا انہیں وہاں پر شہادتیں دینے کے لیے اجازت ملی، یا وہ نام اگر واپس لیے گئے تو کس منطق اور مصلحت کی بنیاد پہ لیے گئے، اور ماضی میں ٹرائل کورٹس اور احتساب عدالتوں سے سنائے جانے والے فیصلوں پر ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ سے جو ضمانتیں ملی ہیں یا فیصلے جو ہیں ان کو معطل کر دیا گیا ہے۔ جرم بے شک برقرار ہو لیکن فیصلے معطل ہیں، تو کیا اس کا مستقبل بھی ویسا ہوگا؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس موقع کے اوپر وفاقی حکومت اپنی اسے فتح سمجھتی ہے۔
کیا یہ کیس پھر وفاقی حکومت مان لے کہ اس نے خود دائر کروایا؟ اور اگر خود دائر نہیں کروایا تو پھر ان کی فتح کیسے؟ کیا یہ پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ کمزور کرے گا؟ پاکستان مسلم لیگ نون کے بیانیے کو تقویت ملے گی؟ اور اگر نون لیگ کے لیے پولیٹیکل انجینئرنگ کے کیسز بنائے جا رہے تھے تو پی ٹی آئی کے لیے پولیٹیکل انجینئرنگ کے کیسز کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو یہ جو تضاد ہے اس ضمن میں کہ جب پاکستان کے اندر ایک مذاکراتی سیشن چل رہا ہے، بیک ڈور ڈپلومیسی کی آوازیں ہیں، تو اسی کے تناظر میں یہ فیصلہ بہت سارے لوگوں کے لیے ایک سوالیہ نشان بھی پیدا کرتا ہے کہ شاید مذاکراتی عمل ختم، اب ساری گیم ختم۔ لیکن بادی النظر میں کچھ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اسی کے تناظر میں آنے والے دنوں کے اندر تمام جماعتوں کے لیے بہتری کے امکانات ہوں گے، اپوزیشن کا اکٹھ بھی مضبوط ہوگا اور حکومت بھی اپنے تئیں مضبوط دکھائی دے گی۔ لیکن اس سے نیریٹو کس کا تباہ ہوگا یا کس کا مزید مضبوط، اس کا انتظار کرنا باقی ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔